جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں۔ یہ آیت پاک ہے سورہ بقرہ کی، لیکن اس آیت کے معنی کو سمجھنے میں بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی ہے، اور مفسرین کو پڑھتے ہیں وہاں پر بھی وضاحت مکمل طور پر نہیں مل رہی ہے۔ کوئی مفسر کسی قول کی طرف جاتا ہے، دیگر مفسرین کسی قول کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اس آیت کا معنی ذاتی طور پر مجھے آج تک جو ہے نا وہ مکمل سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ تو آج اسی لیے ہم حاضر ہوئے تھے مفتی صاحب کے پاس کہ یہ جو مختلف تفاسیر کے اندر باتیں مل رہی ہیں ان تفاسیر کی وضاحت لیں۔ مختلف قول ملتے ہیں، ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ یہاں پر روزہ ایک اختیاری عمل ہے، یعنی آپ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہے تو آپ فدیہ دے دیں، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ یہاں پر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، یہاں پر لا یطیقون ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت ان کے لیے فرما رہا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک قول یہ مل جاتا ہے، اب یہ مختلف قول مل جاتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سر یہ سارے قول بتائیں، ان کو ذکر کیے میں نے آپ کے سامنے، تو آیت کے معنی کو سمجھنے میں، تفسیر کرنے میں بڑا مشکل پیش آ رہی ہے، اور کیا اللہ رب العزت کا فرمان مطلب کوئی اس کی تفسیر کر نہیں سکا، یا آج تک ہمیں ملی نہیں، یا وہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکا؟ کوئی مشکل نہیں ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھنا یا اس کی تفسیر ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں درست پیٹرن معلوم نہیں ہوتے تفسیر کرنے کی، سیدھی سی بات۔ صحیح۔ اور ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں کوشش کروں کہ کوئی ایسا نظریہ دے دوں دنیا میں واہ واہ ہو جائے تھوڑی، بس یہی مجھے لگتا ہے آج کل موجودہ دور کے اندر اپنا نام بنانا زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ درست پیٹرن سیکھنا ضروری ہے، بہت آسان ہے اس آیت کو سمجھنا، اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں سیاق و سباق کو ہم دیکھیں گے آرام سے متعین ہو جائے گا۔ اور یہ درست پیٹرن بھی میں انشاءاللہ آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جہاں پر کبھی ایسا پرابلم آ جائے کہ جہاں تو مفسرین کی اتنی زیادہ آراء ہمیں مل رہی ہو، سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو کس طریقے سے ہم سمجھ جائیں کہ کون سا درست طریقہ کار سے وہاں پر شرع بنا رہا ہے۔ اچھا، موجودہ دور کے کچھ مفسرین ہیں وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ روزہ ایک اختیاری عبادت ہے، یعنی آپ روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو، دونوں میں سے کوئی بھی کام کر لو۔ یہ تفسیر درست ہے اس کی؟ نہیں، بالکل یہ تفسیر درست نہیں ہے۔ اس میں بہت سے، ایک تو قرآن پاک سے ہی تعارض پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیے گا کہ یہ بعض لوگ ہیں آج کل کے ہیں اور ان کا بس یہ استدلال بنتا ہے اللہ نے روزہ ایک اختیاری عبادت دی ہے، بعض لوگ روزہ رکھیں، بعض جو ہے نہیں بھی رکھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، فدیہ دے دیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدیہ، تو ہمیں جو طاقت رکھتا ہے روزے کی فدیہ بھی دے سکتا ہے، تو ان کے نزدیک بعض روزہ رکھے بعض فدیہ دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی خاطر کسی معنی کو کیسے چن سکتا ہوں؟ اب قرآن پاک کا شروع سے لے کے آخر تک ہم ذرا پڑھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ صرف اس معنی کو دیکھیں، فرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لازم قرار دے دیے گئے۔ اچھا، وہ کون سا لازم ہے روزہ جسے اللہ بعد میں کہہ رہے ہیں نہیں جو فدیہ دینا چاہے فدیہ دے دے، وہ لازم کب ہوا؟ یعنی کہ خود کلیش پیدا ہو جائے گا قرآن پاک میں اگر ہم یہ معنی یہاں پر لیتے ہیں کہ بھئی روزہ ایک اختیاری عبادت ہے، کوئی روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، کوئی فدیہ دینا چاہے، تو بھائی اللہ رب العزت نے پھر کیوں فرض قرار دیا؟ پھر دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں من شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو روزے کا اس مہینے کو پائے تو لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ بھئی سوال یہ کہ کیوں لازم ہے؟ جب فدیہ ہی دینا ہے تو لازم کہاں سے ہو گیا؟ تو لازم والی بات جو اللہ نے پہلے کی ہے یہی اس تعویل کو باطل کر رہی ہے کہ ہم بعد میں جا کر کے بولیں یہ اختیاری عبادت ہے، چاہیں تو کر لیں چاہے نہ کر لیں، یعنی لازم کہنا اور پھر آگے جا کر اس کو اختیاری کہہ دینا، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دونوں میں اللہ تعارض فرما رہا ہے، ہے لازم ہے اور آپ کہیں کہ اختیاری عبادت ہے، اور آگے جا کے پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو یہ مہینہ پائے وہ لازمی روزہ رکھے، تو یہ ایک کلیش پیدا ہو رہا ہے، اس لیے تفسیر درست نہیں ہے۔ یہ بالکل، جب قرآن پاک میں تعارض پیدا ہونا شروع ہو جائے گا وہ تفسیر باطل ہو جاتی ہے، وہ تفسیر رائے تفسیر کہلائے گی۔ اچھا سر، دوسرا قول یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ کئی مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر لا معذوف ہے، یعنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ نہیں لا يُطِيقُونَ پڑھو اس کو، تو کیا یہ معنی لینا درست نہیں؟ یہ نارملی کہا جاتا ہے تصرفات جلال، اس کو یوں کہا جاتا ہے، یہ ٹھیک تفسیر بالکل نہیں ہے۔ اس میں جتنے بھی محققین علماء کرام کو آپ پڑھ لیں گے وہ ذکر کرتے ہیں کبھی بھی کوئی مثبت جملہ قرآن میں ہے اس کو نفی بنا کر، کوئی نفی جملہ ہے اس کو مثبت کی تعویل میں جا کے استدلال باطل ہوتا ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی شخص قرآن پاک کے اندر کسی سیغے کے اندر بھی کہ پیچھے لا محذوف ہے اس کا معنی بدل دے۔ آپ محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی پڑھیں گے اسی آیت میں، اور ان کا حوالہ میں اسپیشلی اس لیے دیتا ہوں جب لغت کا استدلال ہو تو یہ ماہر تھے، اور عربی لغت میں اتنے ماہر تھے کہ اپنے دور میں پوری دنیا کے علماء کو بھی کبھی عربی لینگویج میں پرابلم ہوتا تو ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ تو اس لیے عرب کے جو اسپیشلسٹ ہیں عربی لینگویج کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے۔ انہوں نے بھی اس آیت کی شرح میں یہی واضح کیا ہے کہ اس کو جو نفی بنا کر استدلال کرتے ہیں لا معذوف کا بالکل باطل استدلال ہے، یہ ہم بالکل کر ہی نہیں سکتے کہ بھائی اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، جو طاقت رکھتے ہیں، تو ہم بولے نہیں اس سے پیچھے لا معذوف ہے، یعنی جو طاقت نہیں رکھتے، بالکل عجیب استدلال ہو گیا نا۔ لہذا یہ جو استدلال ہے یہ بعض ایک سمجھ لے کہ اپنے تصورات کو ثابت رکھنے کے لیے اس تعویل میں چلے گئے تھے، لیکن محققین علماء نے اس تعویل کو بالکل قبول نہیں کیا ہے۔ یعنی دوسرا اصول یہ ہوا کہ اگر اللہ نے کوئی جملہ مثبت فرمایا ہے تو اس کو منفی میں لے جانا، اور کوئی منفی میں فرمایا ہے تو اس کو مثبت میں لے جانا، یہ تعویل یا تفسیر بہت غلط ہو جائے گی، بالکل غلط ہے، تحریف کے زمرے میں آتی ہے یہ۔ نہیں، تحریف مطلب نیت تو کسی کی تعریف کی نہیں ہوتی، لیکن یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، مثبت کو منفی بنا کے کیسے استدلال؟ اللہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، میں بولوں بھائی لا تقیموا الصلاۃ تو غلط بات ہو گئی۔
اللہ فرمائے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، میں بولوں نہیں اقربا هذه الشجرہ، بالکل غلط ہو گیا نا. منفی اور مثبت دو الگ چیزیں. یہاں کلام مثبت میں چل رہا ہے، اس کو منفی کی تعویل میں بالکل لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. سر اب آتے ہیں تدبر قرآن کی طرف. امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کے اندر یہ تعویلات بیان کی ہیں اس کی آیت کی، اور تعویل بیان کرتے ہوئے وہی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا وہ یہ حصہ یہ منسوخ ہے، اور وہ منسوخ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ بعد میں جو حصہ آ رہا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اس حصے نے اس حصے کو منسوخ کر دیا ہے. یعنی مانتے ہیں کہ وہ فدیہ ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ حصہ منسوخ ہو چکا ہے. تب یہ منسوخ کا قول درست ہے؟ دیکھیں اصلاحی صاحب کہاں چلے گئے. پہلے تو انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کہ بھائی یہاں پر لا معذوف نہیں ماننا چاہیے، میں ساری تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو، وہ آ جائے. لیکن ایٹ دا اینڈ وہ اس جانب چلے گئے کہ یہاں ازمار قبل ذکر مراد لے لی جائے، کہ یعنی جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، اور مراد ان سے مریض اور مسافر ہی تھے. یعنی پہلے مریض اور مسافروں کو کہا گیا کہ آپ بعد میں روزہ رکھ لیں، فعدۃ من ایام اخر، یا آپ کو آپشن ہے کہ فدیہ دینا چاہیں تو دے لیں. پھر انہوں نے کہا یہ منسوخ ہو گیا حکم، کہ اگلی آیات آئی ہیں تو اس میں چونکہ فدیہ کا ذکر موجود نہیں تھا لہذا یہ حکم منسوخ ہو گیا. یہ تفسیر بھی بالکل قابل اعتبار نہیں، بہت سی غلطیوں پر مشتمل ہے. اس کی وجہ یہ کہ مفسر کے کہنے سے اللہ کے حکم کو منسوخ قرار نہیں دیا جاتا. بھائی ایک مفسر بولے بھائی مجھے منسوخ لگ رہا ہے اس لیے منسوخ ہے. یاد رکھ لیجیے گا کسی بھی آیت کو منسوخ ثابت کرنے کے لیے 100% قطعی دلائل ثابت چاہیے ہوتا ہے. یہ مسلمہ اصول ذہن میں رکھ لیجیے گا. اگر 99% بھی دلائل آپ کے پاس موجود ہو کسی آیت کو منسوخیت کی طرف لے کے جائیں، 1% احتمال بھی اس کے اندر باقی ہو تو اس کو منسوخ قرار نہیں دیا جاتا. اس لیے کہ منسوخ کہنے کا مطلب ناقابل عمل. بھائی اب اس آیت کو منسوخ قرار دے دیا تدبر قرآن، منسوخ کا مطلب کیا ہوا؟ کیا فدیہ کا یہ بس آیت پڑھو اب ختم ہو گئی، ناقابل عمل ہو گئی. آپ نے اللہ کے حکم کو ناقابل عمل کیسے بنا دیا؟ آپ کے پاس کون سے قطعی دلائل موجود تھے؟ وہ صرف یہ کہ آپ نے مریض اور مسافر کو کہا کہ بھائی ان کے لیے یہ حکم تھا، بعد میں نہیں ہوا تو بھائی منسوخ ہو گیا. تو منسوخیت ایسے ثابت نہیں ہوتی ہے. یہ جس تعویل کی طرف یہ گئے ہیں نہایت کمزور تعویل. ہاں ازمار قبل ذکر کی طرف جو چلے گئے اس کی راہ موجود ہوتی ہے عرب کے اندر، لیکن منسوخیت کا قول بالکل باطل ہے. اچھا تدبر قرآن میں ایک قول اور کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو یطیقون طاقت کو یعنی مشقت کے معنی میں لیتے ہیں، تو یہ معنی لینا درست ہے اور من گھڑت ہے، یہ بالکل غلط بات ہو جائے گی. تدبر قرآن میں یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ ان کا یہ قول درست ہے کہ کائنات میں کسی نے لیا اور غلط ہے یہ معنی؟ دیکھیں اس میں جو مشقت یطیقون سے مشقت کا معنی مراد لینا، اس کے اوپر ہم اس کے بعد اگر آپ بولیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ محمد عبدو، شیخ رشید رضا یا کئی ماضی کے اکابری انہوں نے یہ مشقت کا معنی لیا ہے. اس تعویل کو بھی ذکر کر دیا، حالانکہ وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی آیت کی درست تشریح نہیں ہے. لیکن اچھا اب ان کا رجحان یہاں پر گیا ہے کہ بھائی طاقت کے لفظ کے اندر مشقت والا معنی مراد لیا جائے. نہ لغت میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ قرآن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ حدیث میں، بلکہ شاید لگتا ہے اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا. ایسا جملہ بالکل کہنا نہیں چاہیے. میں ادباً ذکر کرتا ہوں، ہمارے تو بڑے ہی ہیں سارے ماشاءاللہ، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا یہ اصول آپ ذہن میں رکھے، سننے والوں کے لیے بھی کام آئے گا. اجمی مفسر جب بھی لغت عربی پر بحث کر رہا اس کو ری چیک ضرور کر لو، اور 90% غلطی کر رہا ہوتا ہے. یہ بالکل میرا تجربہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ عربی زبان ایک بہت الگ زبان ہے، اس میں عربی ایکسپرٹس کی ہیلپ لینی ضروری ہے. آپ اسی کو دیکھ لیں، اتنی نہایت کمزور بات ہے کہ اگر کسی بھی لغت کو جاننے والے کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے نا کہ طاقت کا معنی اس کے اندر مشقت کا عنصر یہ عرب کے اندر مستعمل چیز ہے ہی نہیں ہے، تو وہ یقین کریں کہ بالکل کہے گا کہ اس کو طالب عربی کی نہیں آتی. قرآن میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. میں مثال دیتا ہوں، سورہ بقرہ آپ کھولیں، اللہ فرماتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اللہ تعالیٰ ہم پر بوجھ نہ ڈال، کس چیز کا؟ ما لا طاقت لنا، جس کی ہم طاقت نہ رکھیں. سوال یہ ہے یہاں طاقت سے مراد کیا ہے؟ اگر طاقت سے مراد قوت آپ لے رہے ہیں تو اللہ کسی کے اوپر طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے کب ہے؟ یہ تو قرآن کی نص ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کی سنت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے. اگر تو طاقت سے زیادہ، یہاں طاقت سے مراد طاقت ہے، یہ تو فضول دعا ہے جو اللہ سے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بوجھ ہم جو ہے نا بچا کے رکھنا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم طاقت نہ رکھیں. بھائی اللہ تو طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے کب ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے، یاد رکھ لیجیے گا عربی کے اندر طاقت کا جو لفظ ہے یہ قوت سے بھی طاقت ہے اور توق سے بھی طاقت ہوتا ہے. توق سے طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں لفظ طاقت ہی استعمال ہوتا ہے، مراد ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، یعنی جس میں مشقت آ جائے. طاقت ہے میری لیکن میں مشقت میں آ جاؤں. اب آیت آپ سمجھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں. طاقت ہے لیکن ہم برداشت نہ کر سکیں، کمزور پڑ جائیں گے. مشقت والا معنی اس کے اندر آئے گا. یہی وجہ اس آیت کے اندر تدبر قرآن کو آپ پڑھیں گے نا، یہاں طاقت کے لفظ کو کوئی لغت پہ بحث نہیں کی، وہاں گول کر کے چلے گئے، اس لیے کہ وہاں پر کھول دیتے تو اپنا استدلال باطل ہو جاتا. اتنے بڑے دعویٰ
अजमी को कम से कम नहीं करना चाहिए, और अजमी जब लुगत के अंदर घुसता है वो गलतियां करता है, मेरा तजर्बा है। इसलिए आप देख लीजिएगा इसके अंदर मोहम्मद अब्दू साहब को ही पढ़ लीजिए, उन्होंने भी ताकत के लफ्ज़ को इतना खोला है और अरबी की इतनी 50 मिसालें उन्होंने दी हैं। उसके अलावा कुरान की कितनी आयात से बताया कि ताकत के अंदर मशक्क़त का आंसर भी होता है। इसी वजह से एक मुहक्किकीन उलमा का कौल बनता है जो मोहम्मद अब्दू वगैरह का है। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ कौल आपके सामने लिए, तकरीबन यही सारी चीज़ें निकली थी। पहला कौल ये कि रोज़ा इख्तियारी अमल है, दूसरा वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु को ला युतीक़ूना मान लो, और तीसरा ये अमीन एहसन इस्लाही साहब की बातें आ गई जो आपके सामने हमने जिक्र कर दी हैं। क्या इनमें से कोई कौल दुरुस्त है मुफस्सिरीन का? नहीं, इनमें से कोई भी अभी तक ठीक नहीं है। कुरान ये चीज़ बयान कर ही नहीं रहा है। इनसे क्या गलती हो रही है वो मैं आखिर में बयान करता हूँ। ये गलती हो रही है, समझ ही नहीं रहे कि कुरान बयान क्या कर रहा है। हर एक उसको रोज़े के ऊपर लेकर के जा रहा है, वो हमल ही ठीक नहीं कर रहा, नताइज ठीक नहीं निकल रहे, इसलिए तावीलों की तरफ जाना पड़ा। इन अकवाल के अलावा मुझे तो तफसीरों में और नहीं मिले, और बचपन से ही यकीन जानिए जब हम तफसीर पढ़ते रहे ना तो यही चीज़ें मिलती रहीं, और आयत का माना मुकम्मल समझ में नहीं आ रहा, और रियली में बड़ा टेंशन में रहा हूँ इस आयत के बारे में। अब ये बताइए कि इन कौलों में से तो कोई कौल नहीं है, तो सही कौल कौन सा है? मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा कि आयत क्या है, पीछे से देखें। अल्लाह फरमाता है अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। दूसरे स्टेप पे अल्लाह फरमाते हैं अय्यामा मादूदात, ये गिने चुने दिन हैं, और इस गिने चुने दिन से मुराद रमज़ान का महीना है, यानी ये 30 दिन है जिसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ करार दे दिए गए। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप पे अल्लाह ने जिक्र किया फ़मन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो में किसी को उज़र है, टेंशन ना ले, वो बाद में रोज़े रख ले। ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। पहली चीज़ अल्लाह ने कहा तुम पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, दूसरा अल्लाह ने बयान किया पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, तीसरा अल्लाह ने कहा अगर कोई माजूर है तो बाद में कर ले। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगली आयत समझने से पहले मैं आपको बयान करता हूँ ताकि आसान हो जाए, मुश्किल पेश ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का जो महीना है शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि इस आयत में अय्यामा मादूदात, आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा आ गए, पूरा महीना ज़हन में रखिएगा। मुफस्सिरीन इस आयत को हल करने में शुरू महीने के अंदर अटके रहते हैं तो कभी भी दुरुस्त नतीजा नहीं निकलता। ये पूरा महीना रमज़ान का ज़हन में लेकर है। अब सबसे पहले मैं आपको अलग से एक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझाता हूँ, फिर देखिए कुरान क्या क्या आ रहा है। रमज़ान नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में शुरू होता, पूरा महीना गुजरता, लोग रोज़े भी रखते। जैसे ही रमज़ान इख्तिताम की तरफ आता, 1-2 दिन आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम करार देते थे हर रोज़ा रखने वाले पर जो इस्तिताअत रखता था वो फ़िदिया दे, सदका फ़ितर जिसको हम कहते हैं। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदका फ़ितर कलेक्ट करके गुरबा के अंदर तकसीम फरमा दिया करते हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है, सदका फ़ितर को लेना, जो कौली भी मुतवातिरन है और इसका अमल भी शोहरत और तवातुर के साथ सदर अव्वल से चलता हुआ आ रहा है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। ये पूरा पैकेज रमज़ान का अपने ज़हन में रखें कि रोज़ा शुरू होता नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में, जब इख्तिताम के करीब आता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लाजिम करार दे दिया हर एक के ऊपर जो इस्तिताअत रखता है वो सदका फ़ितर दे, तामे मिस्कीन दे, फिर उसको गुरबा में बांट दिया जाता। ये पैकेज है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से कायम रखा। ये मैं पहले इसलिए समझा रहा हूँ, अब कुरान की आयत आपको समझ में आएगी। इस कुरान की आयत को हल करते हुए हर मुफस्सिर का दिमाग है पहले रोज़े की सिर्फ पहले हिस्से की तरफ। रमज़ान शुरू हुआ और सर रमज़ान पूरे महीने के हिसाब से अल्लाह बात कर रहे हैं, और ये आयत है सदका फ़ितर के मुतालिक। अच्छा, ये सदका फ़ितर की मशरूइयत बयान कर रही है आयत। बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब आप समझे अल्लाह बयान क्या कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं ऐ ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, रोज़े फ़र्ज़ हो गए। अय्यामा मादूदात, पूरे महीने के रोज़े। अब पूरा महीना आपके ज़हन में पैकेज आना चाहिए, रमज़ान का सिर्फ पहला हिस्सा नहीं आना चाहिए, पूरे महीने के रोज़े। फिर इस पूरे महीने के अंदर अल्लाह ने बयान किया कोई माजूर है तो वो बाद में रख ले। अब जब पूरे महीने के रोज़े लाजिम हो गए, इसके बाद सदका फ़ितर की मशरूइयत अल्लाह बयान कर रहे हैं। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, लाजिम है, आला से कलाम चल रहा है। आला से क्या इल्ज़ाम के लिए आता है, यानी किसी काम को लाजिम और वाजिब करने के लिए। जैसे अल्लाह ने हज के लिए फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, लोगों पर लाजिम है हज करें। आला लाजिम करने के लिए आता है। अब अल्लाह लाजिम कर रहे हैं कि पूरा रमज़ान का पैकेज गुजर गया, अब ईद आने वाली है। अल्लाह फरमा रहे हैं वअलल्लज़ीना, और लाजिम है अल्लज़ीना युतीक़ूनहु, जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है। अब हु ज़मीर से आप चाहे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िदिया मुराद ले लें या रोज़े, यानी जिसको अल्लाह ने ताकत दी, इस्तिताअत दी, उसने रमज़ान के अल्लाह की इबादत की, फ़िदियतु ताअमु मिस्कीन, वो फिर आखिर के अंदर फ़िदिया दे। ये सदका फ़ितर की मशरूइयत की आयत है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था रमज़ान की इब्तिदा से, ना कोई ताल्लुक़ था इसका कि पीछे मरीज़ और मुसाफिर को लेके जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की इसी आयत की तबयीन की अपने अमल मुबारक से। सहाबा रोज़ा रखते, जैसे ही रमज़ान का महीना पूरा आना करीब होता, अल्लाह के नबी फ़रदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ितर, नबी अलैहि सल्लम फरमाते थे लाजिम है कि अब शुक्राने के तौर पर अपने फ़िदिये को निकाल। तो ये है आयत मुबारक का दुरुस्त मफ़हूम, जिसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस माना की तरफ तो बिल्कुल ही ज़हन नहीं जाता। दीगर मुफस्सिरीन को पढ़ते हैं तो अलग अलग चले जा रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरे जो आप कह रहे हैं पैकेज के एतबार से इसको देखें तो बात समझ में आती है कि ये सदका फ़ितर की बात चल रही है कि पहले रमज़ान का रोज़ा आ गया, फिर रमज़ान ख़त्म होने लगा तो सदका फ़ितर। ये माना इसका दुरुस्त लग रहा है और ये एक समझ में आने वाली बात लगती है। भाई इसमें कोई आयत मनसूख नहीं हो रही, कोई ला महजूफ पीछे आप नहीं निकाल रहे, कोई टेंशन नहीं है आपको। बिल्कुल, कुरान को
پیکج کے حساب سے سمجھا جاتا ہے. اللہ نے شروع رمضان سے آخر رمضان تک کا پیکج بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا. پہلے روزہ فرض ہوا، پورے مہینے کا فرض ہوا، عذر والوں کو رعایت دے دی گئی، اور آخر میں فرمایا گیا کہ جس کو اللہ نے توفیق دی تھی روزے کی اب وہ فدیہ دے. تو یہ صدقہ فطر کی مشروعیت کی آیت ہے، نامنسوخ ہے، بالکل قابل. اس لیے آپ دیکھیں گے صدقہ فطر کے جتنے بھی مسائل کا استنباط ہے وہ اسی آیت سے نکلتا ہے. ایک سا کا جو پیمانہ نبی علیہ السلام نے طعام مسکین کا 2 وقت کی مسکین ہے وہ اسی آیت سے تو ہے. طعام مسکین اور سا کسے بولتے ہیں؟ اسی کا اطلاق ہے نا عملی، جو نبی علیہ السلام نے ایک سا مقرر کیا اور غلہ اکٹھا کر کے غربا میں تقسیم کر دیا. تو یہ آیت مبارکہ کا درست معنی یہ ہے، یہ صدقہ فطر کی مشروعیت کی آیت ہے. سر بہت شکریہ الحمدللہ کہ یہ موضوع بھی حل ہو گیا، ورنہ اس کے معنی کو سمجھنے میں تفسیروں میں تو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. کوئی سیاق و سباق ہی نہیں نظر آ رہا تھا، کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے. لیکن آپ کے بقول کہ یہاں پر جو ہے یہ پیچھے روزے کی بات نہیں چل رہی ہے، صدقہ فطر کی بات چل رہی ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صدقہ فطر کی مشروعیت ہے، درست. یہ دوسرا یہ کہ مفسرین اپنا حصہ ملا دے، اللہ سب کو اجر دے. اور یہ میں اکثر آئے بغائے سمجھاتا بھی رہتا ہوں کہ جس طرح محدث ہوتا ہے نا، وہ اپنا 100% دیتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے. اس لیے امام بخاری جیسا محدث بھی جب وہ ہزاروں حدیثیں کلیکٹ کر کے گیا، اس میں بھی 100-150 حدیثیں ایسی آ گئیں کہ جس میں انسانی خطا وہ غلطی کر گئے. اسی طرح مفسرین بھی ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی جب تفسیر کر رہے ہیں غلطی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں، اللہ سب کو اجر دے. لیکن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان تمام تفاسیر کے اندر مضبوط بات کس کی ہے، کون ٹھیک طریقے سے بٹھا رہا ہے آیت کو، کہاں غلطی ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. لیجیے جناب، آج یہ موضوع بھی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو گیا ہے کہ یہاں پر عام مفسرین یعنی اردو کے جو مفسرین ہیں جنہوں نے مختلف تعویلات بیان کی ہیں، وہ تعویل میں سے کوئی بھی تعویل درست نہیں ہے. درست معنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بھی مکمل ہوئی. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ مفسرین نے ایسا کیا ویسا کیا، تو کوئی ان پہ الزام نہیں لگا رہا ہے یا ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہے. تفسیروں میں جو بات آئی ہے وہ اس پر کلام کیا جاتا ہے، دلوں پر کوئی شک نہیں کرتا ہے، ہمیں کسی پر کوئی شک شبہ نہیں ہے. جس نے کام کیا دین کا، چاہے محدثین ہیں چاہے مفسرین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہی اجر عظیم عطا فرمائے. اس کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ آیت پاک کے اندر صدقہ فطر کی بات چل رہی ہے. پھر ہمارے جتنے بھی طالب علم ہیں جو تفسیروں کو پڑھ کر پریشان ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اب پریشانی نہیں ہوگی.